بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ رسول کے بارے میں چند تازہ اشکالات اور ان کا جواب۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ 4/64۔ اس حوالے سے کچھ اعتراضات ہیں۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس غرض سے تھا کہ ہماری اجازت سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اعتراض یہ ہے کہ اللہ نے بھیجا تھا، اب بھیجنا بند کر دیا۔ اب تو بھیجنے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ بھیجنا بند کر دیا تو اب بھیجنے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اگر بقول تمہارے یعنی بقول ہمارے اگر رسول کا عہدہ ختم نہیں بھی کیا تھا تب بھی اب بھیجنے کا عمل تو ختم ہو گیا نا۔ ان کا مطلب ہے کہ اگر رسول کا عہدہ نہیں بھی ختم کیا تھا جیسا کہ ہم کہتے ہیں تب بھی بھیجنے کا عمل تو ختم ہو گیا، اب کون بھیجے گا؟ جواب: بھیجنا یقیناً بند کر دیا، اب وہ خود سے منتخب کر کے کسی کو نہیں بھیجے گا، لیکن اللہ نے بھیجنا بند کیا ہے، یعنی اب وہ خود منتخب کر کے نہیں بھیجے گا، لیکن عہدہ تو ختم نہیں کیا نا۔ اس کے ایک دو نہیں 20 دلائل موجود ہیں میرے سابقہ مضمون نبی اور رسول کا فرق اس مضمون میں۔ نیز یہ کہ بھیجنا بند کر دیا تو اس کی جگہ اس عہدے کو چننے کے لیے اسوہ دے دیا ہم نے، اس کے بدلے عہدے کو چننے کے لیے اسوہ ماڈل یہ دے دیا، کیونکہ سابقہ دور میں رسول کو نبوت کے لیے چنا جاتا تھا۔ سابقہ دور میں رسول کو چنا جاتا تھا نبوت دینے کے لیے، نبوت ہو گئی ختم تو چننا بھی ختم۔ اب تو رسول کے لیے صرف انتظامی امور رہ گئے ہیں، اور تمام انتظامی امور انسان نے خود طے کرنے ہیں۔ اب اس نظام کو دیکھتے ہیں، اس ماڈل کو دیکھتے ہیں کہ اصل میں اس کی حیثیت ہے کیا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ 33:21۔ یہ خطاب مومنین سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ آیت 9 سے پیچھے چلے جائیے، 12 آیت پیچھے، آیت نمبر 9 سے یہ خطاب چلتا چلا آ رہا ہے۔ درمیان میں جنگی حالات ہیں، ان کی بہترین کمانڈنگ ہے جس کی کمانڈ خود رسول اللہ کر رہے ہیں۔ پھر 9 کے بعد پھر 12 آیات کے بعد مومنین سے کہا جا رہا ہے جمع کی ضمیر لا کر، لقد کان لکم، جمع کی ضمیر لا کر کہ اے مومنو تمہارے لیے رسول اللہ کی پوسٹ میں بہترین نمونہ ہے، اس پوسٹ کا بہترین ماڈل ہے۔ یہاں خطاب مومنین سے جمع کی ضمیر لا کر کیا گیا ہے لکم۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے تمام صیغے واحد کے ڈال دیے گئے، تمام صیغے واحد کے۔ لمن کانا، وہ کوئی ایک شخص جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کا امیدوار ہو، اللہ سے ملنا اور آخرت کی طلب، یہ اوصاف تمام کے تمام اوصاف پر بھاری ہیں۔ یہ وصف جو ہے یہ تمام دوسرے اوصاف پر بھاری ہے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے بندہ تیار ہو ہر دم، مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پیشی ہونی ہے میری، آخرت جو ہے برپا ہونی ہے۔ یہ وصف تمام اوصاف پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے آگے ہے تیسرا وصف، وذکر اللہ کثیرا، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کی نصیحتیں، یعنی قرآنی حقائق، قرآن کے نصائح کا بہت بڑا عالم ہو، یعنی قرآنک لا پر مہارت رکھتا ہو، اس ایک شخص کا ماڈل ہے تمہارے لیے۔ تم نے اپنے میں سے ان اوصاف کے حامل ایک شخص کو چننا ہے۔ ماڈل ہوتا ہے اس لیے کہ ایسا دوسرا چنا جائے، بنایا جائے۔ ماڈل جب رسول اللہ کا ہے تو ویسا ہی رسول اللہ چنا جائے گا نا۔ ماڈل رسول اللہ کا رسول کے لیے، بنگلو کا ماڈل اس جیسے دوسرے بنگلو کے لیے، جھونپڑے کا ماڈل جھونپڑے کے لیے، صدر کا ماڈل صدر کے لیے۔ صدر کا ماڈل ایک موچی کے لیے تو نہیں ہو سکتا نا۔ دیکھیں گے مومنین میں سے ایک شخص اس کا ماڈل، اس سے پہلے مومنین میں سے ایک رسول، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم 3/164۔ اللہ نے کتنا احسان کیا مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول اللہ کھڑا کر دیا۔ پہلے مومنین میں سے وہ خود لے کر آیا، اب مومنین نے خود چننا ہے، یہ فرق آ گیا۔ اب چننے کے لیے ماڈل دے دیا، پہلے وہ خود چنا کرتا تھا، اب اس نے چننا بند کر دیا، اس کے لیے تمہیں ماڈل دے دیا، اب تم خود چنو۔
آیت میں بار بار غور کیجئے، پہلے جمع کی ضمیر لکم، پھر تینوں جگہ واحد کے صیغے لائے گئے ہیں. لمن کانا یہ واحد کا صیغہ، جرجو واحد کا صیغہ، ذکر واحد کا صیغہ. دیکھیں اب اس آیت پر ایک دوسرے پہلو سے ہم غور کرتے ہیں. یہ پہلو تو ہو گیا، دوبارہ غور کیجئے گا اس پہلو پر. اب ایک اور پہلو سے غور کرتے ہیں. رسول اور عوام بالکل دو الگ الگ حیثیتوں کے حامل ہیں. عوام مطیع فرما بردار، رسول مطاع فرما روا. عوام رسول پر ایمان لانے والی، آمین اس میں فاعل. رسول وہ جس پر ایمان لایا جائے، مامون اس میں مفعول. رسول قاضی فیصلہ کرنے والا، جج. اور عوام مقضی جس کا فیصلہ کیا جائے. یعنی فرق تھوڑا بہت نہیں ہے، عوام میں اور رسول میں فرق تھوڑا بہت نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے. سیاہ سفید کا فرق ہے، فاعل اور مفعول کا فرق ہے. تو عوام رسول کے اسٹیٹس پر کیسے آ سکتی ہے؟ فاعل مفعول کیسے بن جائے گا؟ اور مفعول فاعل کیسے بن جائے گا؟ عوام رسول کا اسٹیٹس کیسے پا سکتی ہے، کیسے اپنا سکتی ہے، وہ کیسے ماڈل ہو جائے گا اس کے لیے؟ جو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ رسول کا ماڈل عوام کے لیے ہے، یہ اچھا لالی پاپ دیا گیا عوام کو. اس کا مطلب ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مطلب ہے رسول اللہ ایسے امامہ باندھتے تھے تم بھی ایسے باندھو. رسول اللہ ایسے سرما لگایا کرتے تھے تم بھی ایسے سرما لگاؤ. وہ ایسے منہ میں لقمہ لیا کرتے تھے تم بھی ایسے لقمہ لو. وہ یہ کھایا کرتے تھے تم بھی یہ کھاؤ، وغیرہ وغیرہ. یہ عجیب ٹوپی پہنائی ہے صاحب بھولے بھالے مسلمانوں کو. میں حیران ہوتا ہوں کہ کس انداز سے یہ پلاننگ کی گئی ہے، کتنی گہرائی سے سازش کی گئی ہے. جناب اب اگلی پوسٹ میں انہی دو آیات یعنی 4 کی 64 اور 65، اس پہ ایک اور نقطہ ہے جس پر تھوڑا سا اعتراض لگایا گیا ہے. اس میں جو ضمیر آئی ہے نا کا، اس پر یہ میں انشاءاللہ اگلی پوسٹ میں اس کی وضاحت دوں گا. والسلام.